مرحبا فرینڈز، میں ہوں آپ کی سمیرہ عزیز سعودی میڈیا سے، اور میں چیئر پرسن ہوں سمیرہ عزیز گروپ آف کمپنیز کی۔ کتابوں میں کتابی باتیں نہیں، چہرے پڑھیں، لہجے پڑھیں، زندگی کو برتنے کا بھرپور سلیقہ اور شعور ملے گا۔ تین پردیسی تین کہانیوں کے سلسلہ میں آج میں جو کہانی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں تو اس سے آپ کو ضرور کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا، لیکن یہ اس زمانے کی کہانی ہے جب سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا۔ میاں بیوی اگر ایک دوسرے سے دور ہیں، شوہر اگر پردیس میں ہیں، تو واقعی میں ایک خلا تھا، ایک گیپ تھا، اور پھر سوشل میڈیا آیا اور ایک دوسرے کے معاملات سے زیادہ ان ٹچ ہونے کا موقع ملا۔ لیکن آج بھی ایسے لوگ ہیں جو سوشل میڈیا ہونے کے باوجود بھی ایک دوسرے کے معاملات سے، ان کی خبرگیری سے دور رہتے ہیں، جو کہ ایک مستند اور مضبوط رشتے کے لیے اچھی بات نہیں ہے۔ یہ ایک کپل کی کہانی ہے، اور اس کپل میں یہ تھا کہ جو بیوی تھیں، جو اہلیہ تھیں، وہ ایک نرس تھیں، اور اس زمانے میں سعودی عربیہ میں بہت ساری میڈیکل ویکنسیز جو تھیں وہ نکلی تھیں، اور اس سلسلے میں ہی یہ جو خاتون تھیں یہ بطور نرس سعودی عربیہ میں آئیں، الخبر میں مقیم ہوئیں، اور ساتھ میں ان کے جو شوہر ہیں پھر وہ بھی آ گئے۔ اور اس بات کا تو مجھے نہیں پتا کہ وہ کس ویزے پر آئے تھے، لیکن پھر یوں ہوا کہ ان دونوں کو نوکری ملی طائف کے اسپتال میں، اور وہ طائف میں ہی ان لوگوں نے جو ہے وہاں کے جو پاگل خانہ ہے وہاں پر انہوں نے جو ہے اپنی نوکری کے دن گزارے، بہت اچھا کمایا، اور اس کے بعد جب انہوں نے کما لیا تو ان کو احساس ہوا کہ ہمارا اپنا خوبصورت گھر ہونا چاہیے جو کہ ہماری مرضی کا ہو، اور ہم لوگ جب بزرگی کے ایام گزاریں اور ہمارے بچے بڑے ہوں تو ان کو کوئی پرابلم نہ ہو، ان کے لیے ایک گھر ہو، اور ہمارے لیے بھی، ہمارے بڑھاپے کے لیے بھی ایک ہمارے سپنوں کا محل ہو۔ تو جناب پھر اس سلسلے میں شوہر نے کہا کہ ہم نے کما لیا ہے، اتنے پیسے ہو گئے ہیں کہ ہم اپنا گھر بنا سکیں، تو اب تم جاؤ پاکستان اور تم گھر بنواؤ، اور میں یہاں پہ کماؤں گا جس سے ہمارے اخراجات چلیں گے، اور جو پیسہ ہم نے بنایا ہے تو اس کا جو ہے ہم اپنا سپنوں کا محل تعمیر کریں گے۔ بس اسی جو ہے پلاننگ کے تحت وہ جو خاتون تھی انہوں نے اپنی نوکری سے استعفیٰ دیا، اور پھر وہ پاکستان آ گئیں۔ کراچی میں یہ صاحبہ مقیم تھی، ساتھ میں جو ان کے بچے ہیں وہ بھی پاکستان آ گئے، اور اس میں جو ان کی بیٹی تھیں، بڑی بیٹی تھی، بچوں کے اسکول بھی تھے اور ان کی تعلیم کا بھی مرحلہ تھا، تو یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے جو ہے جو بیوی صاحبہ تھی وہ پاکستان آئیں، اور ایک ٹھیکیدار تھے، ان کو یہ تمام منصوبہ دیا گیا کہ آپ نے ہمارا گھر بنانا ہے، اور ٹھیکیدار نے یہ ذمہ لیا، اور سب کچھ کاغذات وغیرہ کی کارروائی ہو گئی اور گھر بننا شروع ہوا۔ گھر بننا شروع ہوا، پہلے وہ جو گھر تھا وہ صرف نچلی منزل پر تک محدود تھا، اور اس کے بعد اوپری منزل بنائی جانے لگی، اور یہ ٹھیکیدار صاحب سے روزانہ جو ہے جو اہلیہ ہیں ان کی گفت و شنید ہونے لگی، بات چیت ہونے لگی، روزانہ کے حساب سے آج یہ ہونا ہے، ایسے بننا ہے، یہ کرنا ہے، ایسا کلر ہوگا، ایسے ٹائلز ہوں گے، فرسٹ کلاس دور جدید کے مطابق گھر تعمیر ہو رہا تھا، سب کچھ بہت ٹھیک چل رہا تھا، رشتہ دار، دنیا والے سب یہ سمجھ رہے تھے کہ بہت اچھا جا رہا ہے، جوڑے نے تو کامیابی حاصل کر لی۔ لیکن جناب شاید نظر لگ جاتی ہے، نظر جب لگتی ہے تو انسان کی آنکھیں بالکل بند ہو جاتی ہیں، انسان کیا کر رہا ہے اسے کچھ سمجھ نہیں آتا، کچھ دکھائی نہیں دیتا، اور پھر یہ جوڑا بھی اس نظر ہی کی زد میں آ گیا، ان کی محبتیں نظر کی زد میں آ گئیں، جو انہوں نے محنت کر کے دونوں نے مل کر کمایا تھا، ایک منصوبہ بندی کے تحت، ایک پلاننگ کے تحت، جو خواب دیکھے تھے اپنا آشیانہ بنانے کے، وہ سارے بکھرنے کو تھے۔ اس کو یوں سمجھیں گے کہ وہ بیوی کی غلطی تھی، بیوی کی ناسمجھی تھی، یا ایسی کیا کمی تھی شوہر میں، اس کا تو پتہ نہیں چلا، لیکن جو میرا مشاہدہ ہے تو مجھے لگتا ہے کہ وہ جو بیوی تھی اس نے ہی شاید ایک ناسمجھی کی، ایک وہی شاید مضبوط نہیں تھی، اور وہ کس طرح سے اس مسئلے کا شکار ہو گئی، اور ایک بہت ہی چلتر اور تیز ترار ٹھیکیدار نے اس کو اپنے جال میں پھنسا لیا۔ لیکن وہ جو خاتون تھی وہ پھنسنے والی کیسی تھی، وہ اپنا ہدف کیسے بھول گئیں، وہ اپنا رشتہ کیسے بھول گئیں، وہ اپنے بچوں کا باپ کیسے بھول گئیں،
اور وہ اپنی فیملی کو ایک پروگریس کروانے اور ترقی کروانے کے لیے وہ جو خاتون جو سب سے پہلے سعودی عربیہ آئی تھی اس مشن کے تحت کہ میں کماؤں گی، اور بعد میں اس نے شوہر کو بلایا اور باقاعدہ ایک ڈٹے رہتے ہوئے اس نے اپنی زندگی جو ہے پردیس میں گزاری، اور اپنی پوری فیملی کی زندگی بنانے کی جو اس نے ایک حکمت عملی اختیار کی تھی، آخر وہ اس میں اتنی کمزور کیسے پڑ گئی اس کا تو مجھے نہیں معلوم۔ عورتیں عموماً اتنی کمزور ہوتی نہیں ہیں، تو مجھے اپنے اس معاشرتی تجزیے کے تحت کافی اس بات پر جو ہے حیرت ہوتی ہے کہ یہ جو خاتون تھیں یہ کیسے اتنی آسانی سے ٹوٹ گئیں۔ تو ہوا یہ کہ یہ جو خاتون تھیں ان کا جو ہے اس کے بعد ان کی راہ و رسم بڑھ گئی اس ٹھیکیدار سے ہی جو وہاں پر ایک کام کرنے کے لیے آیا تھا، کنسٹرکشنز کے لیے آیا تھا۔ اس کا کام تو صرف اتنا تھا کہ وہ ان کے مطابق، ان کی ضرورت کے مطابق ان کو گھر تعمیر کر کے دے دیتا، اپنا پیسہ لے لیتا، لیکن پھر یوں ہونے لگا کہ وہ جو خاتون ہیں جو اوپری منزل میں جنہوں نے جو گھر بنایا تھا وہاں پر وہ اسے تخلیے میں میل ملاقات کرنے لگیں۔ ان میں جو بیٹا ان کا جو تھا وہ بڑا تھا، سمجھدار تھا، کیونکہ یہ خاتون نرس تھیں تو وہ اپنے بیٹے کو ایک خاص طرح کے مخصوص انجیکشن تک دینے لگیں تاکہ جو بیٹا ہے وہ سوتا رہے اور اس کو کچھ پتہ نہ چلے کہ کیا ہو رہا ہے۔ بس اسی طرح سے دن گزرنے لگے اور ایک دن یوں ہوا کہ بیٹے کی اچانک سے آنکھ کھل گئی اور اسے عجیب لگا، وہ اتنی گہری نیند میں کیوں سو جاتا تھا، وہ یہ چیز تو سمجھتا تھا، سوچتا تھا، اس کو سمجھ نہیں آتی تھی، لیکن اس کی والدہ اس کو نیند کی گولی دیتی تھیں، کبھی انجیکشن دیتی تھیں، اور وہ اس کو یہ کہتی تھیں کہ تمہیں سکون آئے گا، تمہیں ایگزامس کی ٹینشن ہوتی ہے، تمہیں ڈپریشن ہوتا ہے، تمہیں ان سکون آور انجیکشنز کی ضرورت ہے، یا وہ اس کو جو کچھ بھی کہتی تھیں وہ اس کو کیسے راضی کرتی تھیں اس کی ڈیٹیلز تو مجھے نہیں پتہ ایک جوان بیٹا کیسے اتنی آسانی سے اپنے انجیکشنز لگانے کو قبول کر لیتا ہے، شاید اس لیے کہ وہ اس کی ماں تھی، اور مائیں ایسی تو نہیں ہوتی ہیں، کوئی ماں ایسا کیسے کر سکتی ہے، مگر ایسا ہوا اور یہ بہت سچی بات ہے۔ دوسری جانب شوہر کمانے میں لگا تھا اور اس کا یہ ہدف تھا کہ جب تک ہمارا یہ گھر بن رہا ہے تو میں کماؤں گا اور پھر ہم 3 منزل اپنا گھر بنائیں گے، نچلی منزل کو اور اوپری منزل کو کرائے پہ دیں گے اور پھر ہم آرام سے رہیں گے۔ جو بھی ان کی منصوبہ بندی تھی کہ کرایہ جو ہے انہوں نے سوچا تھا کہ ہم جب نوکری نہیں کر رہے ہوں گے تو ہماری گزر بسر ہو رہی ہوگی، اور اس کے علاوہ جو بھی انہوں نے جائیدادیں بنائی تھیں تو ان کی ایک باقاعدہ بہت اچھی پلاننگ تھی، جائیداد بنا کر اس کا کرایہ کھانا بھی ایک اچھی منصوبہ بندی ہے کہ آپ نے جو ایک محنت کر لی اور آگے جب آپ کو نوکری نہیں کرنی، آپ کو ریٹائر ہونا مقصود ہے تو اسٹل آپ کی جو رقم ہے وہ آپ کو ملتی رہے گی آپ کے گزارے کے لیے۔ مگر یہ سب چوپٹ ہو گیا صرف اس ایک غلطی کی وجہ سے، اور جو کہ پکڑی گئی، اور پکڑنے والا بھی کون؟ ان خاتون کا وہ بیٹا۔ بات جو ہے وہ پہنچی باپ تک اور باپ ہو گیا بالکل شوق، صدمہ، حیرت، سب کچھ ملا جلا، اور وہ باپ پھر واپس آیا سعودی عربیہ سے کراچی، اور اس نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، تو بیوی نے یہ کہا کہ میں طلاق چاہتی ہوں، میں تمہارے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، مجھے تم پسند نہیں ہو، مجھے تم سے محبت نہیں ہے، تم سے میرے بچے تو ہو گئے لیکن یہ کبھی محبت نہیں تھی، جو محبت کیا ہوتی ہے وہ مجھے اس ٹھیکیدار سے مل کر پتہ چلی۔ وہ خاتون کوئی اتنی خوبصورت خاتون نہیں تھی، ان خاتون میں ایسا کچھ نہیں تھا کہ کوئی ان پر مر مٹے۔ ہاں وہ خاتون بطور نرس ایک اہلیت ضرور رکھتی تھی، مگر انہوں نے اپنی اس اہلیت کو، اپنی اس قابلیت کو اپنے بیٹے کے لیے استعمال کیا، صرف اپنا گناہ اور اپنی غلط کاری کو چھپانے کے لیے۔ بہت ہی افسوس کا مقام ہے، بہت ہی عجیب حالات ہیں، دل سوچتا ہے کہ ایک ماں ایسا کیسے کر سکتی ہے، لیکن شاید قیامت قریب ہے اور مائیں ایسی بھی ہوا کرتی ہیں۔ اس انجیکشن کا جو بھی منفی اثر بیٹے پر پڑا ہو، اس کی صحت پہ پڑا ہو، وہ تو ایک بات ہے، مگر دماغی طور پر، ذہنی طور پر جو چوٹ انہوں نے اپنے اس بیٹے کو پہنچائی اور اپنے باقی بچوں کو پہنچائی، تو وہ جو ہے اس کا ادراک کوئی بھی ذی العقل انسان کر سکتا ہے۔ پھر یوں ہوا کہ شوہر نے یہ کہا کہ ہم اگر ابھی طلاق لیں گے تو ہماری منصوبہ بندی تو دھری کی دھری رہ ہی گئی ہے، لیکن ایک منصوبہ ہمارا اپنی بیٹی کی شادی کا بھی تھا، ہماری بیٹی اب جوان ہونے کو آئی ہے، اگر ہم طلاق لے لیں گے تو اس کے رشتے پہ اثر پڑ سکتا ہے۔ بس تو آنن فانن
دونوں میاں بیوی نے فیصلہ کیا اور پھر انہوں نے اپنی بیٹی کے لیے رشتہ تلاش کیا۔ شوہر ذہنی طور پر اس زمانے میں بہت زیادہ اپسیٹ تھا۔ وہ واپس نوکری پر تو گیا لیکن اب نوکری کے لیے اس کا دل نہیں لگتا تھا۔ سعودی عربیہ میں آپ میڈیکل نوعیت کی، طبی نوعیت کی مسٹیکس کرتے ہیں تو بہت بڑا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ جو بھی حالات گزرے، دماغی طور پر آپ منتشر ہو، سکون نہیں ہو، تو پھر آپ کما نہیں سکتے۔ وہ سکون غارت ہو چکا تھا اور دل ٹوٹ چکا تھا، دماغ منتشر تھا، تو وہ صاحب اپنی نوکری چھوڑ کر واپس آ گئے۔ اب یہاں بیٹی کی شادی کا سلسلہ بھی تھا، آنن فانن بیٹی کی شادی کی، جو بھی اچھا رشتہ مل سکا، اور وہ جو شادی تھی وہ بیٹی کے مزاج کے خلاف بھی تھی۔ بیٹی جو ہے وہ اتنی شدت پسند مسلمان شاید نہیں تھی۔ مسلمان ہونا اچھی بات ہے لیکن نظریات کا فرق ہوتا ہے۔ کچھ لوگ معتدل مسلمان ہوا کرتے ہیں، کچھ لوگ شدت پسند ہوتے ہیں، تو کچھ بہت ہی زیادہ آزاد خیال ہوتے ہیں۔ ہر انسان کی زندگی گزارنا اس کا حق ہے کہ وہ اپنے طریقے سے گزارے۔ بات یہ ہے کہ جب شادیاں کی جاتی ہیں تو ان سب چیزوں کے بارے میں تو دیکھا جاتا ہے۔ چھوٹی لڑکی تھی، اپنی اس کی عمر سے کافی بڑے لڑکے کی شادی ہوئی۔ ظاہر ہے جلد بازی میں ایک شادی تھی اور زیادہ چوائس نہیں تھی، تو وہاں اس کی شادی کر دی گئی۔ اس لڑکی نے اس کے بعد جو زندگی گزاری، وہ یہ تو نہیں چاہتی تھی کہ اس کے والدین کی طرح اس کی طلاق ہو۔ اس کا معاملہ الگ ہوا۔ وہ آج تک اپنی مرضی کے خلاف جی رہی ہے، کمپرومائز کر رہی ہے، اور ساری آزاد خیالی بھی نہیں، اعتدال پسند وہ جو لڑکی تھی، شدت پسندی کی طرف اس کو مائل ہونا پڑا، چاہے اس کا دل چاہے یا نہ چاہے۔ وہ ویسے زندگی گزار رہی ہے، کافی سال گزر چکے ہیں، وہ تو اس کی ایک الگ سے آپ بیتی ہے جو کہ اس کی والدین کی وجہ سے اس تک پیش آئی۔ لیکن میں یہاں پر یہ کہوں گی ان والدین کے بارے میں، ہماری بات چیت ابھی جو چل رہی ہے ان والدین کے لیے چل رہی ہے جو سعودی عربیہ میں روزگار کے لیے آئے تھے، کمایا، حکمت عملی مرتب کی، لیکن بیوی کی وجہ سے ناکام ہوا۔ اس وقت ہم انہی کی بات کریں گے۔ تو ان کے ساتھ یہ ہوا پھر کہ وہ جو خاتون تھیں، بس اس کے بعد وہ اپنا ایک منتشر سا گھر لے کر اور دغا بازی کر کے رشتہ نہ نبھاتے ہوئے انہوں نے جو ہے طلاق کا اہتمام کیا، بیٹی کی شادی کی، اپنی طلاق کی، اور وہ جو گھر تھا وہ ان کے نام تھا، کیونکہ بات یہ تھی کہ انہوں نے گھر جا کے گھر تعمیر کروانا تھا، اور اس کے جو کاغذی معاملات تھے، ظاہر ہے وہ جو ہے گھر بنا رہی تھیں، اور روزانہ کے کچھ بھی قانونی معاملات ہوا کرتے تھے، اس وجہ سے گھر کے کاغذات ان کے نام پر تھے۔ لیکن اب وہ جو گھر ہے وہ انہوں نے اپنے لیے اپنے نام کر لیا تھا، اور وہ گھر انہوں نے جو ہے اس ٹھیکیدار کے ہاتھوں بڑی چلاکی سے وہ کیسے استعمال ہوئیں، کافی دولت، کافی پیسہ ان کے نام انہوں نے لٹایا، اس ٹھیکیدار کے حوالے کرتی رہیں، کیسے اس ٹھیکیدار نے ان کا نہ صرف گھر تباہ کیا بلکہ ان کے پیسے بھی کھاتا رہا۔ وہ تو ایک الگ وہ ہے، لیکن انہوں نے طلاق لی اپنے شوہر سے، اور اس ٹھیکیدار سے انہوں نے شادی کی، یا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں کی، یا اس ٹھیکیدار نے ان سے اسی ٹائم پہ شادی کرنے سے منع کر دیا تھا، جو بھی ہوا۔ لیکن اس وقت وہ اس ٹھیکیدار کے ساتھ بھی نہیں رہ رہی ہیں، بلکہ اس کے ساتھ بھی ان کی علیحدگی ہو چکی ہے۔ اب وہ طلاق والی علیحدگی ہوئی ہے یا شادی سے پہلے ہی شادی ہی نہیں ہوئی تھی، اس کا تو نہیں پتہ، لیکن ہاں اتنا ضرور پتہ ہے کہ اس ٹھیکیدار نے بھی ان کو یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ تم جب اپنے شوہر کی نہیں ہوئی، اپنے بچوں کے باپ کی نہیں ہوئی، تو میری کیا ہوگی، اور میں تو صرف تمہارے ساتھ وقت گزاری کر رہا تھا۔ اور اس کے بعد وہ خاتون اکیلی رہ گئیں، تنہا رہ گئیں۔ جو بیٹی ہے، بیٹیاں شاید معاف کر دیتی ہیں، بیٹی نے تو انہیں معاف کر دیا لیکن بیٹے نے معاف نہیں کیا، اور اب شاید حالات یہ ہیں کہ اب بیٹے کے پاس بھی وہ جا چکی ہیں، بڑھاپا گزار رہی ہیں، اور آخری اطلاع کے مطابق تو وہ حیات تھیں اور بڑھاپے میں پچھتا رہی تھیں، لیکن جو ان کے شوہر تھے، جن کا دل ٹوٹا، جو نوکری چھوڑ کے آ گئے، پھر وہ نوکری نہیں نبھا سکے، اور پھر یہاں پر آنے کے بعد، کراچی آنے کے بعد انہوں نے جو ہے کافی مایوسی میں زندگی گزاری، دکھ میں زندگی گزاری، شوگر کی بھی مریض وہ ہو گئے تھے، بیمار رہتے تھے، اور ایسی صورت میں پھر ان کی ایک دوسری شادی کروائی گئی ایک مطلقہ خاتون سے، جن کے بارے میں یہ کہا گیا تھا کہ ان کے شوہر نے ان پر ظلم کیا ہے، اور ان کی ایک بیٹی تھی، انہوں نے کی وہ بیٹی بھی اپنائی، لیکن شادی کے بعد اس عورت نے بھی پیسوں کی ڈیمانڈ کرنا شروع کر دی۔ اس کا یہ خیال تھا کہ یہ سعودی عربیہ سے آئے ہیں، ان کے پاس پیسہ ہے، لیکن ان کے پاس کوئی اتنا زیادہ پیسہ نہیں تھا، اور اگر کچھ تھا بھی تو اب وہ دوبارہ سے استعمال نہیں ہونا چاہتے تھے، اب انہیں عقل آ چکی تھی۔ انہوں نے یہ کہا کہ جب تک تم میری بیوی ہو، تمہارا خرچہ میں اٹھاتا رہوں گا،
لیکن اپنی زندگی میں تو میں تمہارے نام کچھ نہیں کر سکتا. صرف یہ جو میں نے تمہارے مہر میں جو پیسے دیے ہیں وہی میں تمہیں دے سکتا ہوں، لیکن اس کے علاوہ تو میں تمہیں کچھ نہیں دوں گا. اور شادی کے بعد ڈیمانڈ کرنا بھی ایک جال بازی ہی ہوتی ہے. جو بھی ڈیمانڈ کرنا ہے وہ مہر کی صورت میں بیوی پہلے کرتی، لیکن اس کے بعد شادی کے بعد اگر اس طرح کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے تو وہ ان کو بلیک میلنگ لگی. تو ان خاتون سے بھی ان کی طلاق کا معاملہ چل رہا تھا. ان خاتون نے یہ کہا تھا کہ اگر تم میرے نام اتنا پیسہ نہیں کرو گے تو پھر میں تم سے خلا لوں گی. تو یہ ساری چیزیں چل رہی تھیں، اور اسی غم اور ٹینشن میں ان صاحب کی جو ہے وہ ایک دن ڈیتھ ہو گئی. وہ اس جہان فانی سے کوچ کر گئے، بہت دکھی ہو کر کوچ کر کے گئے. اور بس اب یہ کہانی پھر اس طرح انجام کو پہنچی. وہ جو خاتون تھیں، جو دغاباز خاتون تھیں، جنہوں نے دغا دیا، جنہوں نے وفا نہیں نبھائی، ان کا تو بڑھاپا جو ہے وہ ایک الگ قسم کی جو ہے جیسے کو تیسا یا مکافات عمل کی نظر ہوا. لیکن وہ جو مرد تھا اس کی زندگی بھی تباہ ہوئی اور اس کو کبھی کوئی وفادار بیوی نہ مل سکی. تو جناب یہ تھی وہ کہانی، اور میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کروں. اور جو میرے علم میں اس کہانی، اس قصے کے مطابق جو بھی کچھ انفارمیشن تھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. میں پھر آؤں گی، پھر ملوں گی کسی نئی کہانی کے ساتھ، کسی نئے معاشرتی تجزیے کے ساتھ. فیصلہ آپ پر ہی چھوڑا جاتا ہے اس سلسلے کے فارمیٹ کے طور پر. 3 پردیسی 3 کہانیاں، اور آپ اپنا تجزیہ کریں. آپ اپنے سوچ کے حامل ہیں اور آپ اپنا فیصلہ کریں. جو بھی آپ کا فیصلہ ہو، جو بھی آپ کے کمنٹ ہوں، وہ آپ کمنٹس میں چھوڑ سکتے ہیں. اور نئی کہانی کے ساتھ، کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، کسی اچھی نئی خبر کے ساتھ میں پھر سے آپ سے آ کر ملوں گی. ٹل دین، مع السلامہ، بائے بائے.